السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. اچھا، ایک کوشچن مجھ سے بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں کسی اور آن لائن کمپینس کی کیوں بات نہیں کرتا یا اس بارے میں بریف کیوں نہیں کرتا. جو کام میں نے خود نہ کیا ہو وہ بتانا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. ہاں، میرے دوست یار ہیں، میرے اب سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ملٹیپل کمپینز رن کر رہے ہیں، بہت اچھی کمپین رن کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا اوور ویو آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. پھر ایک اور بات بیچ میں آئی تھی کہ قرم بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آگے جس طرح اے آئی کا دورہ آ رہا ہے تو بہت سارے جو ہے نا وہ جابس چلی جائیں گی. آپ کو ساتھ ساتھ فزیکل بزنسز بھی کرنے چاہیے، اور اس پہ لوگوں نے مجھ سے رائے مانگی تھی. اور اس کے علاوہ اے آئی کا جو افیکٹو رول ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں اور بات کروں گا. کمپینز میں جو ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یا آن لائن اسکل کے بارے میں جو میں نے چیز بتائی تھی، وہ یہ تھا یوٹیوب آٹومیشن کا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یوٹیوب آٹومیشن والا کام، اور یہ اچھا کام ہے. ایک اکیلا بندہ بھی گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتا ہے، اور اگر بیچ میں اس کو کچھ چھوٹے موٹے ٹولز خریدنے کرنے بھی پڑتے ہیں تو تھرڈ پارٹی سے بہت سستے داموں یعنی آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کا صرف ٹائم اور اسکل لگ رہا ہوتا ہے، پیسہ کوئی اتنا خاص نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن اس میں تھوڑا سا صبر یہ ہے کہ 4 سے 6 مہینے بعض اوقات لگ جاتے ہیں ایک آپ کے چینل کو مونیٹائز ہونے میں. لوگ اس ٹائم ٹیکسی اور لیمو ڈسپیچ کے بارے میں پوچھ کر رہے ہوتے ہیں. میرا بھی دوست کہہ رہا ہے، میں کوشش کروں گا اگر اسی ویڈیو میں وہ ویڈیو امبیڈ کر سکوں، اگر مجھے موقع ملا اس کے پاس آج جانے کا، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ورک دکھا دوں گا. اور ایزی کمپین ہے، بہت ایزی کمپین ہے. ٹرک ڈسپیچنگ کے مقابلے میں تو حلوہ ہے، صاف سی جو بات ہے. لیکن اس کمپین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کلائنٹ نہیں ملتا. ایک کلائنٹ ایک ہی بندے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ سٹی اس کو دی ہوتی ہے. بیسیکلی ٹیکسی یا لیمو ڈسپیچ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک کوئی سٹی، چاہے وہ یو کے کی ہو، یو ایس اے کی ہو، کینیڈا کی ہو، اس جگہ پہ یہ کمپین کافی زیادہ چل رہی ہے. وہ آپ کو دے دی جاتی ہے. کسٹمر آپ کو کالز کرتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، مجھے یہاں پہ اس جگہ پہ ٹیکسی چاہیے. لیموزین کے کیس میں، لیمو ڈسپیچ کے کیس میں وہ ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے. نارملی جو فارنر آ جا رہے ہوتے ہیں وہ ایڈوانس بکنگ کرا کے رکھتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ان ایریاز میں کامیاب ہے جہاں پہ جو ٹیکسی ڈسپیچ کی بات کر رہا ہوں. لیمو تو ہر جگہ کامیاب ہے کیونکہ ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے. جو ٹیکسی ڈسپیچ ہے زیادہ تر ان ایریاز میں ہے جہاں پہ اوبر وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ زیادہ تر یہ ہے. جن سٹیز میں اوبر ہے وہاں پہ ٹیکسی ڈسپیچ اتنا زیادہ کوئی فالو نہیں ہوتا. تو بیسیکلی آپ کسٹمر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں فکس سیلریز ہوتی ہیں پر آر کے حساب سے، لیکن وہ اگر آپ ایز این آنر وہ کمپین لے رہے ہیں تو آپ کو فکس سیلری پہ یہ کمپین مل جائے گی. اس میں کوئی کمیشن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی، یعنی اگر آپ اس کو 24 آورس کے لیے لے رہے ہیں تو وہ اس حساب سے آپ کو پیسے مل جائیں گے، اور اگر آپ اس کو لے رہے ہیں مطلب 15-16 آورس کے حساب سے تو پر آور کے حساب سے یہ کمپین مل جاتی ہے. لیکن اس میں جتنے میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ساروں کا رولہ ایک ہی ہے کہ اس میں کلائنٹ نہیں ملتا. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کلائنٹ کیسے مل رہا ہوتا ہے؟ تو جو ایک دو میرے جان پہچان والے ہیں انہوں نے ریفرنس بیس پہ کلائنٹ لیا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کالز کر رہے ہیں، ای میلز کر رہے ہیں، بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں، لیکن مطلب 3 مہینے ہو گئے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی اس میں کلائنٹ نہیں ملا. کیونکہ ایک کلائنٹ ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 سال کا اس کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ کلائنٹ جب تک کسی نیو سٹی میں شفٹ نہ ہو تو وہ آپ کو اپنی کمپین نہیں دے رہا ہوتا، یعنی اس کی کمپین آپ نہیں لے سکتے. جیسے اب ٹرک ڈسپیچنگ میں تو یہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے 3 ڈسپیچر اور بھی ہوں. جو اچھا کام کرے گا، جتنا کام کرے گا اتنے پیسے بنیں گے، جتنے لوڈز پرووائڈ کرے گا اس حساب سے آپ کا کمیشن ہے. تو آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی جا سکتے ہیں اپنے فائنینشیل اسٹیٹ میں. جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو پیسہ مل رہا ہوگا. اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں فکس آرز ہیں، فکس سارا کچھ ہے. جن لوگوں نے کلائنٹس اس میں ایکوائر کیے ہیں وہ اس طرح ایکوائر کیے ہیں کہ ان کا کوئی جان پہچان والا وہ بندہ وہاں پہ تھا، یا کسی مارکیٹنگ کے بندے کو ہائر کر کے فزیکلی میٹ اپ سے یا فزیکلی وہاں پہ جو انٹریکشن ہے اس کے تھرو جو ہے نا کلائنٹ. اب میں جس بندے کی بات کر رہا تھا اس نے وہاں پہ ایک بندہ رکھا ہوا تھا جس کو وہ $3,000 کینیڈا کی کمپین تھی تو کینیڈین ڈالر $3,000 پے کر رہا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ پورا دن بندے نے ٹائی کوٹ لگا کے پھرنا ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ اور اس کو کلائنٹ لا کے دینے. اور اسی طرح کچھ لوگ پرسنٹیج پہ بھی کر رہے ہیں، کسی نے 20% 30% پے کر کے اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو زیادہ تر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں
ان لوگوں نے ایسے کمپین لی ہوئی ہیں. ایک دو آن لائن میں وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی میں نے ای میل سے بھی لے لیا. میرا نہیں خیال اس میں. جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جن کا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کمپین میں ای میل اور کولڈ کالنگ سے نیئر ٹو امپاسبل ہے بندہ ملنا آج کی ڈیٹ میں. پرانے کسی نے 1-2 سال پہلے کیا ہو, اس کو مل گیا ہو تو وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں, کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. تو لیکن جب آپ کو کمپین مل جاتی ہے تو پھر بہت سسٹم آسان ہے, اور پھر اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو 15-20 منٹ میں یا کئی دفعہ 1-1 گھنٹے میں ایک آدھ کال آتی ہے. آپ نے وہ اس جس کمپنی کی کمپین ہوتی ہے اسی نے آپ کو وہ دیا ہوتا ہے, سافٹ ویئر دیا ہوتا ہے, آپ سافٹ ویئر میں ڈیٹا پٹ کرتے ہیں, ڈرائیورز کو نیئرسٹ ڈرائیور کو آٹومیٹیکلی وہ چلا جاتا ہے, اور ایک اچھا سسٹم ہے. دوسرا جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے میڈیکل بلنگ کا. میڈیکل بلنگ میں اب 2 پارٹ ہوتے ہیں, اور اس سے ایک دوسری کمپین بھی نکلتی ہے, ایک میڈیکل بلر اور ایک میڈیکل کوڈر. اب میڈیکل بلنگ ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے سارے باہر کے ملکوں میں لوگوں نے اپنی ہیلتھ انشورنس کروائی ہوتی ہے, اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی انشورنس کی بیس پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس یا اس کے اسٹاف کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی ڈفرینٹ انشورنس کمپنی سے بات چیت کر کے ان کا بل کلیئر کرے. ٹھیک ہے, تو یہ کام وہ پھر آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, اور اس کا بھی اچھا پیسہ مل رہا ہوتا ہے. مطلب رفلی اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے جس کا $1,00,000 مہینے کا بل بن رہا ہے, اور اگر وہ 5% پہ بھی اس پہ پرسنٹیج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نارملی, اور ایک ڈاکٹر بھی اگر آپ کو 5% بھی دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ $5,000 آپ اس میں کما رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کمیشن نہیں ہوتا, فکس ہوتا ہے, اور آپ کا پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے کہ یا پرسنٹیج اس میں طے ہو جاتی ہے, اور یا دوسرا اس میں بھی پر آر کے حساب سے وہ سیلری وغیرہ والا سسٹم بھی ہو جاتا ہے. تو دونوں طرح کی کمپینز اس میں چل رہی ہیں, اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو اس میں جس طرح ٹرک ڈسپیچنگ میں تو جس بندے نے سیکھا گھر جا کے خود کرنا شروع کر دے دیا, اس میں اتنی آسانی کے ساتھ لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے. اور یہ پراپر ڈگری ہے, رجسٹرڈ ڈگری ہے USA کی. اگر آن لائن اسکل کی بات کی جائے تو اس کی آپ کو یونیورسٹی سے ڈگری ملتی ہے. نارملی لوگ جو یہاں پہ سکھا رہے ہوتے ہیں میڈیکل بلر والا کورس جو ہے وہ کوئی 3 منتھ کا ہوتا ہے, اور میڈیکل کوڈر والا کورس اپ ٹو 6 منتھ تک کا ہوتا ہے. مشکل ہے, اور دونوں آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. نارملی آپ کو کچھ ایک ہی کرنا پڑتا ہے, یا بلر بننا پڑتا ہے یا کوڈر بننا پڑتا ہے. کوڈر کی ویلیو میرا خیال ہے کہ میں نے سنا ہے اس میں زیادہ ہے, اور اس میں بھی مسئلہ وہی ہوتا ہے کلائنٹ ہنٹنگ والا. لوگ اس میں آپ کو مل جاتے ہیں جن لوگوں نے اس کے کورسز کیے ہوتے ہیں. ان کی یہاں پہ جو لوگ زیادہ تر کورس کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جا کے کہیں نہ کہیں جاب کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی جاب میں بھی اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تقریباً $1,00,000 سے سیلری سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک اچھا بزنس ہے. بٹ اس میں بھی ایشو یہی ہے کہ آپ کو کلائنٹ ملنا مشکل ہے, کیونکہ ایک ڈاکٹر اگر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا پسند نہیں کرتا, وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے. تو نارملی اس طرح کے کیسز میں آپ کو کہیں کوئی نیا کوئی ڈاکٹر کسی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے, کوئی نئی بلڈنگ بن رہی ہے, یا اس جگہ پہ جا کے آپ کو ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے. اس میں بھی کلائنٹ لانا کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس میں سے جو دوسری کمپین نکلتی ہے وہ نکلتی ہے انشورنس کی, کیونکہ آپ کے پاس ساری انشورنس کمپنی کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, ہر ایک بندے کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ کس بندے نے کس انشورنس کمپنی سے وہ انشورنس کروائی ہوئی ہے. تو اس کی بیس پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اب انشورنس کمپنیز بھی آپ کو اپروچ کر رہی ہوتی ہیں, یا آپ انشورنس کمپنیز کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا کام کریں, ان کی انشورنس ہم سے کرائیں اور ریفرنس سے. تو یہ ایک اور انشورنس کمپین بھی اسی سے ہی نکلتی ہے. بٹ ان ساری کمپینز میں مسئلہ وہی ہے کہ بھائی جان کولڈ کالنگ پہ بہت مشکل ہے, یا ای میلز پہ بہت مشکل ہے, اور میں اسے کہوں گا نیئر ٹو امپاسبل ہے. بندے رکھنے پڑتے ہیں, ریفرنس لگانے پڑتے ہیں, تب جا کے آپ کو یہ کمپین ملتی ہے. اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو مجھے کریکٹ کرے کہ اس نے کولڈ کالنگ سے یا ای میلنگ سے کی ہے. بہرحال میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں ان لوگوں نے مجھے یہی بتایا ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب آٹومیشن کا میں آپ لوگوں سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. یوٹیوب آٹومیشن کے بہت سارے کورسز پڑھے ہوئے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ ہی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایزلی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس میں. بیسیکلی بیسک لیول کی آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہوتی ہے, اور تھوڑا سا الگوریتھم کو جاننا ہوتا ہے, تو آپ ایزلی کر سکتے ہیں. بٹ پیشنس کا اس میں ٹیسٹ ہے, 4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. اور اگر کسی نے یہ یوٹیوب آٹومیشن والا کرنا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ 2 سے 3 چینل بنائے, 3 سے 4 گھنٹے دن کی خواری کرے اگلے 4-6 مہینے تک,
اگر 2-3 چینل بنائے گا تو کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک کم از کم امید ہے کہ مونیٹائز ہو ہی جائے گا اور اچھا ریونیو دے جائے گا، اور اگر تینوں ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ انشورنس کی کمپین چل رہی ہے، یہ وہ اس میں جیسے میں نے بتایا انشورنس کی کمپین یہی ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، اس میں جیسے ہم فیکٹرنگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ فیکٹرنگ لے لیں، اس کا آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے، یہ بھی اچھی کمپین ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کمپین جو چل رہی ہوتی ہے وہ سولر والی کمپین چل رہی ہوتی ہے، ڈکٹ کلیننگ والی کمپین چل رہی ہوتی ہے۔ سولر میں خاص طور پہ جن لوگوں کے وہاں پہ سولر انسٹالیشنس بھی کروا رہے ہوتے ہیں، اور انرجی آپٹمائزیشن کا خاص طور پہ جنہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کر رہے ہیں انرجی آپٹمائزیشن کا، ان کو پراپر پلان بنا کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی گھر کی کنزپشن کیا ہے، کتنی پلیٹس لگیں گی، کیا سارا کچھ ہوگا، کون سی آپ کو بیٹریز لگانی پڑیں گی، وہ پورا ایک ڈیزائن، اور کس جگہ پہ یہ سولر پلیٹ آپ کو انسٹال کرنی پڑیں گی تو آپ کو آپٹمائز بجلی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور فیکٹری لیول تک وہ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ظاہری بات ہے ٹیکنیکل نالج آپ کو ہونا چاہیے سارا، اور ڈکٹ کلیننگ والا چل رہا ہوتا ہے، چلر اور کولنگ والا ایک کمپین چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کمپین ایک ایک سکل ہے بیسیکلی۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک کام ابھی کرنا شروع کرتے ہیں تو فوراً ہی کوئی ہمارے سامنے کوئی دوسری ویڈیو یا دوسرا اشتہار آتا ہے، فار ایگزامپل آپ ڈسپیچ کر رہے ہیں 2 مہینے سے آپ کو کوئی وہ نہیں مل رہی، پروگریس نہیں مل رہی، تو ایک اشتہار آئے گا جی فیکٹرنگ کر لو، یہ والا کورس کر لو، بڑا زبردست ہے، وہ آپ فوراً سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرف چل پڑتے ہیں، 2 مہینے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یار بکواس تھا، پیسے ہی ضائع کیے، اور پھر آپ تیسری طرف چل پڑتے ہیں، پھر چوتھی طرف چل پڑتے ہیں، تو یہ چیز بیسیکلی خراب کرتی ہے۔ کسی بھی کمپین میں آپ آتے ہیں تو آپ اس پہ تھوڑا سا آپ کو 4 سے 6 مہینے لگانے چاہیے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اور کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے پاس 3 یا 4 مہینے کا بیک اپ نہیں ہے انڈیویجول لیول پہ یا کمپنی کے لیول پہ، وہ لوگ یہ اس ٹرک ڈسپیچنگ والی کمپین میں مت آئیں۔ اس کا پھر 2 طریقے کار ہیں، یا تو آپ پہلے کہیں نہ کہیں جاب کر لیں، کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا جی کہ وہ 1 یا 1.5 مہینے کا بیک اپ لے کر آئے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم پہلے مہینے میں سب کچھ کر لیں گے، اکثر لوگ کلائنٹ لے بھی آتے ہیں لیکن ان کے پاس لوڈ بورڈ تک کے پیسے نہیں ہوتے کہ لوڈ بورڈ میں لے سکوں کر سکوں، تو اتنا میزریبل کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر کسی کام میں آنا ہے تو کم از کم 3 مہینے کا آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کولیبریشن کر لیں، جس کے پاس، میں نے خود یہی کام کیا تھا، میں جب اس کام میں آیا تھا تو میں نے اپنا اس میں ساتھ، میرے ساتھ پارٹنر تھا، انویسٹمنٹ اس نے کی تھی، کام میں نے کیا تھا، تو یہ والا کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اس میں ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کو کلیئر رکھیں کہ یہ پھر بزنس ہے، اس میں خالی آپ کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کو صرف سونے سپنے نہ دکھائیں گے، اس میں بڑی چاندنی ہے، یہ اس میں لاسز بھی ہوتے ہیں، تو دونوں چیزیں اس کو بتائیں کہ بھائی فائدہ ہوگا تو یہ ہوگا، لاس ہوگا تو یہ ہوگا، ایک کمپلیٹ ورکنگ کر کے بتائیں۔ میں نے بزنس ماڈل 2-3 پیش کیے ہوئے ہیں اپنی ویڈیوز میں، وہ ان کو دیکھیں، کریں، لوگوں سے ملیں، جو لوگ اس کام میں ہیں ان سے ان کے فلاز پتہ کریں کہ کیا فلاز ہیں، تو اپنی جو آپ پرپوزل کسی کو سینڈ کریں تو اسی لحاظ سے سینڈ کریں، نہیں ملتا کوئی بندہ تو جاب کریں، جاب سے بھی بہت لوگ اچھا پیسہ کما رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ فرسٹ ڈے میں کمپیئر نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جا کے، یعنی آج آپ جاب شروع کریں گے، ہو سکتا ہے 25-30 ہزار روپے سے شروع ہو، لیکن اس بزنس میں واحد فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں تو 1 سال بعد ہو سکتا ہے آپ 1 لاکھ کو بھی کراس کر گئے ہوں، اور ہو کیا سکتا ہے، مطلب میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کی ہیں کراس، تو یہ فائدہ ہے۔ میرے اپنے دوست یار ایسے ہیں جو کہ کمپنیز میں کام کر کے 4-4.5 لاکھ روپے پے پلس کمیشن لے رہے ہیں۔ ٹیم لیڈرز کی تنخواہیں 3-3 4-4 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ان کو پھر اوور آل کمیشن یا وہ چیز الگ، بینیفٹس الگ مل رہے ہوتے ہیں، تو جاب کر کے بھی نقصان نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر پاکستان میں کوئی بندہ 1.5-2 لاکھ سے اوپر کی تنخواہ لے رہا ہے یا ایون اتنی بھی لے رہا ہے تو بھائی جان یہ کافی پاپڑ بیلنے کے بعد اتنی تنخواہ ملتی ہے، آسان نہیں ہے، تو یہ کام کر لیں، راتوں رات امیر بننے والے اور وہ سپنے دیکھنا چھوڑ دیں، اس میں فلاز بھی ہیں، اس میں لاسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف جو خرم بھائی نے کی تھی کہ کوئی نہ کوئی سائڈ بزنس شروع کریں کیونکہ آگے اے آئی آنے والی ہے، جاب لے جائے گی۔ اچھا، میں یہ سائڈ بزنس اور فزیکل بزنس کے تو حق میں ہوں، کرنا چاہیے اور سارے کرتے ہیں، لیکن تب کریں کہ جب آپ کا سسٹم آٹو رن پہ آ جائے، کیونکہ جو بھی آپ دنیا کا بزنس کریں گے ڈے ٹائم پہ، جو فزیکل بزنس کوئی بھی آپ کریں گے اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو آپ لوز کریں گے۔ ٹائم آپ کیسے دے سکتے ہیں جب آپ کا پہلا بزنس آٹو رن پہ ہو؟ یہ نہیں کہ آج 4 پیسے آنا شروع ہو جی چلو میں اب فزیکل بزنس کرتا ہوں، فزیکل بزنس کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ آپ
پہلے کسی ایک کام میں کامیاب ہوں، اس کو آٹو رن پہ لے کر آئیں، جدھر آپ کی انٹرونشن صرف اتنی رہ جائے کہ صرف آپ حساب کتاب لے رہے ہوں. اس کے بعد دوسرا بزنس سٹارٹ کریں، تیسرا سٹارٹ کریں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ ایک بزنس ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہوتا، دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اے آئی کا اب بھی کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے، شاید 1.5 سال بعد 2 سال بعد بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. اب بھی تو دیکھیں، میں خود اے آئی یوز کر رہا ہوں، میں نے کئی ویڈیوز بھی اس میں لگائی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے بندے ختم کر دیے ہیں. بندے میرے پاس میں ابھی بھی ہائرنگ کر رہا ہوں سیل ایجنٹ کی، کیونکہ لیکن میں نے ان کو اسٹرانگ کر دیا ہوا ہے. اے آئی سے میں فائدہ لے رہا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اے آئی آپ اگر یوز نہیں کریں گے تو واقعی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ کی جاب بھی چلی جائے گی، آپ کے کال سینٹرز بھی بند ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اے آئی کا پازیٹیو یوز کرتے ہیں اور اسی لائن میں رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ہیلپ یو. کیسے کہ اب میرے تقریباً سارے سیل ایجنٹ کے ساتھ ایک اے آئی بھی ہے. ایک طرف سے وہ خود کال کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے اے آئی کال کر رہی ہوتی ہے. اے آئی کو بھی تو مینیج کرنے کے لیے بندہ چاہیے نا. فار ایگزامپل، اے آئی اتنی اسٹرانگ ہوگی، آپ نے پوری لسٹ ڈالی، 500 کالز اس نے 5 منٹ میں کر دی. اب ان 500 کالز میں جتنی کالز ملی ہوئی ہیں، جتنی چل رہی ہیں، اس کو کسی نے سننا بھی ہے، اس کو کلوزنگ بھی کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایسا نہیں ہے کہ بندوں کے بغیر آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج دے سکتی ہے. اس کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، اس کا نالج اسٹرانگ ہے، وہ آپ کو کلائنٹ لے کر آنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ بندے کی ویلیو ختم ہوگی. ہاں، آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو 10 بندے رکھنے کی ضرورت تھی، وہاں آپ کو 2 بندے رکھنے کی ضرورت پڑے. لیکن وہ آپ کے لیے فائدہ ہے نا، آپ کے تو پیسے بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کی ڈیٹ میں مہنگی ہے، جوں ٹائم آگے گزرتا جائے گا چیز سستی ہوتی جائے گی. تو لیکن اس پہ بہت ساری ریگولیشنس بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سمپلی آپ نے یہ اٹھائی کالنگ کرنا شروع کر دیں. یو ایس میں تو خاص طور پہ اس پہ ریگولیشنس بنی ہوئی ہیں، آپ کے اکاؤنٹس بین ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اچھا، تو آپ جب اس کو یوز کریں گے تو بیسیکلی آپ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو انہینس کر رہے ہیں. اب ایک اے آئی جو اس ٹائم ویل ٹرینڈ اے آئی، اگر میں کالنگ ایجنٹ کی بات کروں تو وہ 4-5 ویل ایکسپیرینسڈ بندوں کا کام وہ کر سکتی ہے اگر آپ اس کو فل کیپیسٹی میں یوز کریں. تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں، آپ اپنی کلائنٹس لائیں. اسی طرح آگے جب اگر ڈسپیچ میں آ رہی ہے، آپ پائنیئر میں سے ہو نا، اور اس کو لینے کی کوشش کریں. لیکن اب اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے نہیں لی وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. میرے آج بھی لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیلز لا رہے ہیں، جن کی کمیونیکیشن اچھی ہے. کلائنٹ بیسیکلی اے آئی کیوں کلائنٹ لے آتی ہے؟ اے آئی کی کمیونیکیشن اچھی ہے، اے آئی کے پاس نالج اچھی ہے. یہی 2 چیزیں اگر آپ میں ہیں تو آپ بھی کلائنٹ لے آئیں گے. سمپل سا فارمولا ہے، اتنا کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اگر نہیں لا سکتے تو آپ کی کمیونیکیشن میں فلا ہے، آپ کی نالج میں فلا ہے، آپ کی کنونسنگ پاور ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ سے کلائنٹ نہیں آ سکتا. تو فی الحال 1.5-2 سال تک تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ساری جابس لے جائے گی اے آئی. اور اگر کچھ اس میں ریڈکشن ہوئی بھی تو ہیومن انٹرونشن کو آپ ابھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. بندہ چاہیے اس کو چلانے کرنے کے لیے. ہاں، یہ ہوگا کہ جہاں 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ آپ کو ہو سکتا ہے 5 یا 10 بندوں سے ہی کام چل رہا ہو. جاب ان لوگوں کی جائے گی جو لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. جو لوگ اڈاپٹ کریں گے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کا ایڈوانٹیج لیں گے، اس چیز سے فائدہ لیں گے. بٹ آج کی ڈیٹ میں کوئی بہت زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ جو کہ ابھی اس فیلڈ میں آنے لگے ہیں نئے، اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں جی اب ہمارے پاس تو اے آئی نہیں ہے تو کیا ہوگا. تو کیا ہوگا، باقی لوگ کر رہے ہیں یار. ہمارے پاس بھی آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے نہیں تھی، اب آئی ہے، یوز کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے اس میں فلاز ہیں، بہت سارے ٹیسٹنگ فیز سے ہم ابھی بھی گزر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان 2 مہینوں میں بہت کوئی چمتکار ہو گیا کسی قسم کا. سو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیں. باقی دیکھیں، کسی بھی اسکل کو فلی اسٹڈی کریں، دیکھیں آپ کے موڈ سے مطابقت رکھتا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ہر آن لائن فیلڈ ہی اچھی ہے. اور لیکن ٹرک ڈسپیچنگ کو میں اس لیے تھوڑا سا پروموٹ کر رہا ہوتا ہوں نا، اس میں کسی بھی فیلڈ میں اس کی جو کسی بھی فیلڈ میں جو بیک بون ہے وہ بیسیکلی سیلز ہے. ٹرک ڈسپیچنگ میں آپ سیل کولڈ کالنگ کے تھرو لا سکتے ہیں، اور آپ لا رہے ہوتے ہیں. پھر ملٹیپل طریقے ہیں، آپ سوشل میڈیا یوز کر کے لا سکتے ہیں، آپ ای میلنگ کے تھرو لا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں پھر آگے اس میں سے برانچز بہت ساری نکلتی ہیں. مطلب اس سے اپر کیٹیگری بروکریج کی ہے، لوگوں نے اپنے ٹرکس بھی خرید لیے ہوئے ہیں. کوئی فیکٹرنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی رینٹل ٹریلر کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور ریکروٹمنٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی کیا مطلب جہاں کہیں اور کچھ بھی کسی کے پاس اور کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ ٹول سیل کرنے والا کام کر رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ٹرک ڈسپیچنگ میں یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کی روزی لگی رہتی ہے. آپ کی اپنی محنت، آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف بیٹھتا ہے.
ٹھیک ہے، اب بہت ساری فیلڈ ہیں جس میں ہم خود کام ہی نہیں کر رہے، کار ہالنگ میں ہم کام نہیں کر رہے، انٹر ماڈل میں ہم کام نہیں کر رہے، تو لوگوں نے اس کو بھی ایک باقاعدہ نیش سمجھ کے، جو لوگ کار ہالنگ میں کام کر رہے ہیں وہ صرف کار ہالنگ میں کام کر رہے ہیں، جو انٹر ماڈل میں کام کر رہے ہیں وہ صرف انٹر ماڈل میں کام کر رہے ہیں. تو فیلڈز اس میں بہت زیادہ ہیں، واسٹ بہت ہے، تو اس وجہ سے مجھے پسند ہے. پھر پلیٹ فارم ڈپینڈنسی اس طرح کی نہیں ہے. اسٹارٹ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈی اے ٹی اور لوڈ بورڈ ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. آج کل ابھی ایک ٹرینڈ بہت زیادہ چلا ہوا ہے، ڈائریکٹ شپر سے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو جدت لانی پڑتی ہے، ایڈوانسمنٹ لانی پڑتی ہے، تب جا کے آپ اس چیز کو اڈاپٹ بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو مجھے بتائیے گا. تھینک یو.